اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے بھی اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی شاہ دینے پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس لیے بھی بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا اور مشرکین نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبہ والے ساتھ کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طوائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا فریضہ ادا کرنا پڑا اور مشرکین سے صلح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے۔ حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی، باپ اور بھائی کہ قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور اس کے اجاڑنے کی کوشش ان کی یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج اور عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو انہوں نے روک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو پسند کیا اور کہا کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کا صحیح نہیں کرتے تھے، یہ صحیح نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہی ہے۔ یاد رہے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا، اس وقت یہودی بھی تو محض بے دین ہو چکے تھے۔ ان پر تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھی۔ وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے اور نصرانی حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اوپر یہودی اور نصارے کی مذہبت بیان ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور یہاں مشرکین عرب کی اس بات خصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مسجد حرام سے روکا، مکہ سے نکالا، پھر حج عمرہ سے بھی روک دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ مکہ والے بیت اللہ کے ورانی میں کوشاں نہ تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت رکھ دینے سے بڑھ کر اس کی ورانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کی مسجد آباد نہیں ہو سکتی، جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مساجد کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے ہیں، اور یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان لوگوں نے کفر بھی کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانیوں کو ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مومن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کی بحث مکہ سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کی غارت کر دینے کا حکم دے دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان نہ پیش دیے جاتے۔ اس لیے ہم نے سردست یہ حکم نہیں دیا، لیکن اگر یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو وقت
دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑے۔ پس جب وہ مسلمان بستیاں جن سے مساجد کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہ ہی روک دیے گئے تو مساجد کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مساجد کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا، انہیں شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوف ہو کر یہ مسجد میں آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، انہیں بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو۔ جب ہم تمہیں غالب کر دیں تو اس وقت یہی کرنا، چنانچہ مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی وہ قائم ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل اس آیت پر ہے، یعنی مشرک لوگ نجس ہیں۔ اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو، اور یہ معنی بھی بیان کیا گیا کہ چاہے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوفزدہ مسجد میں آئے، لیکن اس کے برعکس الٹا یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں غلبہ دوں گا، اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں اور یہود اور نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ الحمدللہ کہ اس امت کی بزرگوں نے اس وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس سے مساجد کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور اس مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ ان گنہگاروں پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، اس طرح اس کا پورا بدلہ انہیں ملا اور جلا وطن کیا گیا۔ اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت توڑی، وہاں بت رکھ دیے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجات شروع کر دیں، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اگر اس سے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی بیت المقدس کے مسجد میں ڈرتے ہوئے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، بالخصوص اس پتھر کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح جب یہودیوں نے بے حرمتی کی اور نصرانیوں سے بڑھ گئے تو ان پر ذلت بھی اسی سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی کے زمانے کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی ادائیگی بھی ہے۔ حدیث میں ایک دعا وارد ہوئی ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں موجود ہے، صحیح 7 میں نہیں۔ اس کے راوی بشیر بن ارتاد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک تو یہ حدیث مروی ہے اور دوسری وہ حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقع وہیں ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔